الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کراتا تو میری تحریر کو تو روشنی دے۔ لائق صدر احترام معزز سامعین، آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی ابتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے۔ یہی صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا مستہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے صحابہ کرام دین کے ستون ہیں، صحابہ کرام کنتم خیر امت کے بلا واسطے مخاطب ہے۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، قرآن پاک ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص جو بہت معروف ہو وما علینا الا البلاغ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کراتا تو میری تحریر کو تو روشنی دے۔
لائق صدر احترام معزز سامعین، آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اجر عظیم ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا دستور رکھا گیا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطا تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور محبت جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانساروں نے دین اسلام کو خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور غابی ہے۔ یہی صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کا عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی اور گواہ بیوہ اور بچوں کا یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، آدی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا امام تذکیر و امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہ مرض کا مجدہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے صحابہ کرام دین کے ستون ہے، صحابہ کرام کنتم خیر امة کے بلا واسطے مخاطب ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ وما توفیق الا الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ بکرۃ وعصیلا والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ سلاما جمیلا، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء عالم وعالم الایمان الصلاۃ۔ محترم حضرات، اس حقیر صحابہ تقصیر نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے۔ حضرات، دنیا میں بھات بھات کے لوگ اور قسم قسم کی پارٹیاں ہیں، کوئی عربی ہے، کوئی ایرانی، کوئی فرانسیسی ہے تو کوئی جاپانی، کوئی افغانی ہے تو کوئی ہندوستانی۔ اسی طرح آپ کے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں، کسی پارٹی کا نام کانگریس ہے، کسی کا کمیونسٹ، کسی کا نام جن سنگھ ہے تو کسی کا سوشلسٹ۔ باوجود کہ ان تمام پارٹیوں اور قوموں میں آپ ہی جیسے کھاتے پیتے انسان شامل ہے، مگر ان کی الگ الگ نشانیاں ہیں۔ آپ انہیں نشانیوں کو دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں کہاں کا رہنے والا ہے یا فلاں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تو گفتگو ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری نگاہوں سے گزرتی ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، مگر ان کے کچھ نشانات ہوتے ہیں جن سے ان کے وجود کا پتہ چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا دکھائی نہیں دیتی، مگر جب پتیاں ہلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے ہوا چل رہی ہے۔ اسی طرح کفر، نفاق، فسق، ایمان جیسی چیزیں ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، مگر کچھ علامتیں ایسی ہیں جن سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ کون مخلص ہے اور کون منافق، کون مومن ہے اور کون فاسق۔ اس حدیث میں ایماندار کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ ہے چند مخصوص دن کے لیے،
حج و زکات ہے صرف دولت مندوں کے لیے، لیکن نماز ایک چیز ہے جو سال کے ہر دن میں غریب ہو یا امیر، دولت مند ہو یا فقیر، جاہل ہو یا عالم، سب پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ فخر الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے قصدن نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا عمل کیا۔ یعنی نماز چھوڑنا مسلمانوں کا کام نہیں، مرد مسلم سب چھوڑ سکتا ہے، مگر نماز چھوڑنا اس کے لیے گوارا ہونا نہیں چاہیے۔ مگر افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اس موٹی سی بات کو نہیں سوچتا اور ایک ایسے عمل سے اپنے کو دور رکھتا ہے جو اس کے مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج باوجود مسلمان کہلانے کے ذلیل و خوار ہے، دنیا میں ذلت اور رسوائی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو ہم آخرت میں بھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا کام کہنا ہے، کاش کہ آپ سنیں اور اس پر عمل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آ گیا اے لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا اے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئے قوم